تمہارا صبر آزمایا جا رہا ہے، لیکن اس صبر کا صلہ تمہیں بہت بہترین دیا جائے گا۔ دیکھ لینا، وہ کن فرمائے گا اور تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ گے۔ بے شک میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ صرف اپنی چاہت کا مل جانا معجزہ نہیں، اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا بھی معجزہ ہے۔ عبادات آر سکتی ہیں مگر تڑپ نہیں۔ صبر کرنے والوں کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے۔ اور وہ چیز جس کے لیے تم نے صبر کیا تمہارے ہی نصیب میں آئے گا انشاءاللہ۔ ہمیشہ صبر و شکر کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر نعمت سے نوازا ہے۔ جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر مانگ لو۔ ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعائی معجزوں کی دعا ہو۔ ان کے دل پھر مطمئن ہو جاتے ہیں جو اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاتے ہیں۔ صرف ایک محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے اعتباری نہیں، اور وہ ہے اللہ کی محبت۔ صبر کرے، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی ہمارا اللہ ہے۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ تم تعلق تو رکھو اس سے، وہ الجبار ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدے کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ سجدوں سے تعلق بنائے رکھو، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہونا چاہتا ہے۔ ایک امید ہے کہ دعا سن لی جائے گی، ایک آس ہے کہ اب کن کہہ دیا جائے گا، بلکہ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ آج کے دور میں اگر جیب میں چھید ہو جائے تو سکے گرنے سے پہلے سگے گر جاتے ہیں۔ جس یقین سے تم اللہ کو پکارتے ہو وہ اسی یقین سے سنتا ہے۔ بے شک تمہارے صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نوازے گا۔ جو رات کے بعد صبح دیتا ہے، جو گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی رب پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ اور وہ شخص امیر ہوتا ہے جس کے پاس دولت نماز کی ہوتی ہے۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں یا رب، بس مجھے میری آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے۔ دعا نظر نہیں آتی مگر ناممکن کو ممکن ضرور بنا دیتی ہے۔ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں تم ان پر صبر کرو، مت بھولو جس رب نے دعا مانگنا سکھایا ہے اسی رب نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ ایک دن آئے گا تمہاری ہر دعا کو قبولیت کا رنگ دے دیا جائے گا۔ میرے رب فرماتا ہے نا امید نہ ہونا، معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ دوستی کی بہترین مثال ابو بکر ہیں، عادل کی بہترین مثال عمر ہیں، سخاوت کی بہترین مثال عثمان ہے، بہادری کی بہترین مثال علی ہیں۔ صبر کی انتہا تم نے کرنی ہے، معجزوں کی انتہا اللہ کرے گا۔ اللہ کی محبت ہو، دعا پر یقین ہو، عشق تہجد ہو، صبر کی راہ ہو تو منزل صرف کن کی ہوتی ہے۔ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، بس ایک امید ہمیشہ رہتی ہے کہ اللہ سب بہتر کر دے گا۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ جب آپ کی نظر میں نقطے برابر بھی امید نہیں بچتی تب میرا رب معجزے کرتا ہے اور بگڑی بنا دیتا ہے۔ صبر کرنا اتنا آسان ہوتا تو اللہ نے صبر پہ اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ عطا کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں مگر اللہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ مومن کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا، کن فیکون پر یقین ہوتا ہے۔ بس اتنی کوشش کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے اللہ کے آگے نہ روئے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے،
لیکن قرآن تمہیں بدل سکتا ہے۔ تیری ہر عطا پر الحمدللہ، میری ہر خطا پر استغفر اللہ۔ ٹوٹنے کے بعد جو تمہیں ہمت آتی ہے نا، دراصل تمہیں اللہ تھام چکا ہوتا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ ہر ناممکن چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے، پر وہ چاہتا ہے تو مجھ سے صبر اور دعا کا رشتہ قائم کرو۔ اللہ فرماتا ہے شکر کرو اور حاصل اور لا حاصل پر میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ تمہیں ڈانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ ہم بھی عجیب ہیں، سب سے محبت کرنا سیکھ جاتے ہیں سوائے اس ذات کے جس نے محبت بنائی ہے اور جس نے سب سے پہلے ہم سے محبت کی۔ اس دن تم سمجھ جاؤ گے کہ صبر کا پل کتنا میٹھا ہوتا ہے اور اللہ پر توکل کرنے کا اجر کیسا ہوتا ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ سارا دن وہ ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ تلاوت قرآن پاک سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، درجات میں اضافہ ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اللہ پاک کا قرب حاصل ہوتا ہے، دنیا و آخرت کی مصیبتیں دور ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، دنیا و آخرت کی بلائیاں حاصل ہوتی ہے، بروز محشر قرآن پاک کی شفاعت حاصل ہوگی، گھر میں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، گھر سے شیاطین نکل جاتے ہیں۔ اگر اللہ تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اسے تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ پھر پریشان نہیں کرتی زندگی کی ٹوکریں جنہیں اللہ کا نام لے کر سنبھل جانے کی عادت ہو۔ ساتھ صرف اللہ دیتا ہے، ساری برائیاں جان کر بھی وہ اپنے بندے کو زمانے کی طرح رسوا نہیں کرتا۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، صبر، یقین۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ اگر دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے کہ اللہ تمہارا نصیب بدلنے کو مان گیا ہو۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ اور کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے، وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو اپنی دعا کی قبولیت پر پتہ ہے کیسے یقین کرنا چاہیے؟ جیسے ہمیں روزہ رکھ کر یہ یقین ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان ضرور ہوگی، آپ بھی یقین رکھیں اللہ اس انتظار کے بعد آپ کی دعاؤں پر کون ضرور فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایک الگ سا سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھوں سے نکل آتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، روزہ دار کا سونا عبادت ہے اور اس کی خاموشی تسبیح ہے، اس کا عمل قبول ہے اور اس کی دعا مستجاب ہے۔ انسان کو جس سے محبت ہوگی اس کی طرف وہ بار بار پلٹے گا، کیونکہ اس کا سکون اسی شخص کے ساتھ وابستہ ہوگا، اور اسی طرح اگر کسی انسان کو اللہ سے محبت ہوگی وہ بار بار اللہ کی طرف پلٹے گا، اور اللہ کو ویسے لوگ بہت پسند ہیں۔ ایک دن ایسے لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو ہی جاتے ہیں، پھر اللہ ایسے لوگوں کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور آخرت بھی۔ ایک ٹوٹا انسان ہی خود کا سہارا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اپنے سوا کچھ نہیں ہوا کرتا، اور کچھ لوگوں کے پاس اپنا آپ بھی نہیں ہوا کرتا۔ خود کے ہونے کا احساس ہونا بہت ضروری ہے۔ رب کو ڈھونڈنے کے لیے پہلے خود کی تلاش کرنی چاہیے، پھر ہمیں ہمارا رب ہمارے دل میں ہی ملا کرتا ہے۔ کوئی نہیں ہے پاس تنہا ہوں میں، لیکن آپ تو ہیں۔ ہجوم ہے ایسی لوگوں کی کہ دل لگتا ہی نہیں کہیں، لیکن آپ تو ہیں۔ کیوں روؤں میں جبکہ میرے دل کو چین دینے کے لیے
آپ تو ہیں آسمان کو دیکھ کر من بولے لا، میرے لب سے نہ کہی جانے والی اور بات جاننے والے آپ تو ہیں، کیونکہ دل انسان کی ایسی جگہ ہے جہاں شیطان کبھی نہیں جا پاتا لیکن اللہ وہاں مل جاتا ہے۔ سلطان محمد غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا اس پر ایسا جملہ لکھو کہ میں اگر خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں اور اگر غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ غلام ایاز نے لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، ہر چیز ساتھ چھوڑ دے تو چلتا ہے لیکن جب انسان اپنا ہی ساتھ چھوڑ دے تو وہ جو جی رہا ہوتا ہے وہ زندگی نہیں ہوا کرتی، کیونکہ جب اللہ کسی کو نوازنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کون ہے جو اسے روک سکے؟ اس کے لیے کچھ بھی ممکن نہیں، وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے، اور اللہ جب دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور جب وہ عطا کر دے تو کون ہے جو چھین سکے؟ جب اللہ راضی ہو جائے تو کوئی لاکھ مخالفت کرے اللہ عطا کر ہی دیتا ہے، اور تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ جب عطا کرنے والا اللہ ہے تو لوگوں کی کیا اوقات تم سے کچھ چھین سکیں؟ اللہ کی محبت وہ محبت ہے جو سیکھ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اچھا ہے اپنے رب کے آگے جھکو، ایسی بلندیاں ملیں گی کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ یہ مت سوچو کیا ممکن ہے کیا نہیں، بس اپنے رب پر یقین رکھو، جو مانگا ہے وہی دیا جائے گا، جو تم چاہتے ہو وہی ہوگا۔